حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کتاب کافی ہے، اور ایک گروہ بن گیا، وہی بات کر رہا تھا جو حضرت عمر کا. بھائی آپ کا کنسرن نہیں ہے، آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں جب اگر حضرت علی سے کہا ہے یہ ان کی بات کے حساب سے، تو وہاں پہ حضرت عمر کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیا یعنی کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر اس گروہ کے سردار کیوں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب کافی ہے؟ بھائی رسول کو لکھنے تو کتنی لمبی تحریر ہوگی، کتنی لمبی تحریر ہونی تھی. الیاذ باللہ. کیا رسول اللہ کے بارے میں کچھ تو ہمیں لحاظ کرنا چاہیے کہ رسول نے سب کو نکال دیا؟ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ رسول کو لکھنے تو ان کو بھی نکال دیا. کہ یزید کی بیعت میں عبداللہ بن محمد بن حنفیہ شامل ہے، وہیں پہ یزید کی بیعت میں روایت میں آتا ہے کہ علی بن زید العابدین بھی شامل ہے، اور یہ کربلا کے بعد کے اندر ہے. سب شارحین نے جن کا مقام امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، ان سب نے کہا یہاں پر آل البیت سے مراد صحابہ ہیں. کسی نے کافر نہیں لکھا. کافر کا جنازہ ہوتا ہے، پہلی بات. دوسری بات بخاری مسلم کی روایت ہے کہ رسول نے اپنے نہیں پڑھا جائے گا تو سن لیجیے آگا، سن لیجیے میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے میرا منہ چوم رہے تھے اسی بات پہ جب میں نے کہا کہ عبداللہ بن ابی جیسا مسلمان، معاویہ ویسا مسلمان. ابھی سن لینا جی. وہ رسول کا قمیص، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی جب رسول کا کفن دینا مومن کو، منافق کو مومن نہیں کرتا، تو آپ کبھی بھی کوئی دلیلیں ہمارے سامنے نہ پیش کیا کریں کہ رسول کے ساتھ کو فلاں کو دفن ہو گیا، یہ ہو گیا. کیوں؟ آپ کے شارحین لکھ رہے ہیں کہ کفن اور دفن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا تو وہ نہیں تو بھائی آپ قرآن کو بھی نہیں مان رہے ہیں. آپ جو ہے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ قرآن کے تحور سے، آپ کہتے ہیں قرآن جو آپ کسی کو بولے نہیں بولے، اور پھر آپ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ایک کافر کو، نااہل کو، جس کو آپ منافق مانتے ہیں، حضرت امام حسن جو ہے اس کو مومنین کے اوپر بٹھا رہے ہیں. جو خلافت منہاج النبوہ تھی وہ ہینڈ اوور کر دی معاویہ کو، تو معاویہ کیا بنے گا؟ خلیفہ منہاج النبوہ. ہاں دیکھیں معاویہ بن گیا. سنیں تجاری صاحب میرا بھی رک جائے نا. معاویہ بنا منہاج النبوہ. میں ایک منٹ صرف 30 سیکنڈ جنید صاحب 10 سیکنڈ دیں. ملائیے گا جنید الرحمان صاحب، بڑا دلچسپ مرلہ ہے. امام حسن علیہ السلام نے ان کے بقول، ان کے مذہب میں منہاج النبوہ خلافت کو دیا معاویہ کو. ٹھیک ہو گیا. وہی منہاج النبوہ خلافت بعد میں کس کو معاویہ نے دی؟ جی ہاں، بڑے مزے کی بات ہے. یہاں بالکل صحیح ہے. ہم آگے اب چلتے ہیں. آپ کی بات بہت اچھی ہے، بالکل اچھی ہے، کیونکہ میرا سبجیکٹ ہی ایکسٹرولوجیکل سائنس ہے، اور یہ تمام مضامین جو ہے نا وقت آخر تک آئے جاتے ہیں کہ خلافت علی منہاج النبوہ کب تک رہی تھی اور دوبارہ جب قائم ہوگی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ دوبارہ قائم ہوگی، کب تک رہے گی. اس کا ٹرم تھا نا، وہ جو میرے حساب سے جو آخری خلافت ہوں گی وہ 30 سال کی ہے، وہ جو میں ایک ریسرچ کے طور پہ بات کرتا ہوں. بہرحال وہ ابھی سبجیکٹ نہیں، تو میں تھوڑا سا اتنا بتا دوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ کی خلافت 20 سال رہی تقریباً لگتا ہے. اچھا 20 سال کے اندر اور بھی فتوحات رہی. ہم جب کہتے ہیں نا خلافت علی منہاج النبوہ، سنیں بات کو، آپ تھوڑا حوصلہ رکھیں حضرت، حوصلہ رکھیں. ماشاءاللہ پڑھے لکھے علماء میں ہیں. میں حیران ہوتا ہوں یار. ایک بات ہے، میرے جتنے بھی اہل تشیع صحابہ دوست، فاضل دوست ہیں جتنے بھی ہیں، ان میں کم ہی لوگ ہیں جن کو اندر تھوڑا حوصلہ ہوتا ہے بات سننے کا. اب دیکھیں نا، یہ بھی اسی طریقے سے حرکت کر رہے ہیں. آپ حوصلہ رکھیں صاحب. دیکھیں جنید صاحب، آپ ایک منٹ میں جنید صاحب ایمان سے بتائیے گا ان کی گفتگو میں مکمل سنتا ہوں یا نہیں سنتا؟ آپ جب یوں کرتے تو میں اصل میں وہ جو آپ کی مسکراہٹ پہ اعتراض کر رہے ہیں، مسکرائے نہیں. قط ایک کلام اور چیز ہے، اب باتوں میں مسکرانے پہ پابندی ہے. اب یہ مسکرا رہے ہوں کیا میرا کلام قط کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس لیے مسکرایا تجانی صاحب، اس لیے مسکرایا کیونکہ جب مجھے سوال کا جواب نہیں ملتا مجھے تعجب کا حق دیجیے. آ رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ صحابہ تک تو ہم اہل سنت جو ہے نا جرح کو نہیں مانتے کہ صحابی پہ جرح کی جائے کسی روایت کے حوالے سے، لیکن یزید کوئی صحابی رسول نہیں ہے، وہ تابعین میں سے. ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ ہے. اور لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن. ہر کوئی اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا. اگر معاویہ یزید جس کی بیعت حضرت علی کے بھائی نے، امام محمد بن حنفیہ نے امام حسین کی شہادت کے بعد کی اور ان کے بعد جا کر کی، تو وہ تو مجھ سے اولا ناس ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید، میں اس کو لعین بولتا ہوں بطور خود، یہ میرا اپنا کہہ رہا ہوں، میں یزید کو لعین بولتا ہوں. اس حرکتوں کے بعد کہ اس نے شہید کیا امام حسین کو، حرہ کا واقعہ کیا اور خانہ کعبہ پہ کیا سنگ باری کی، تو اس حساب سے قصوروار ہے ہر طریقے سے. بعض لوگ جو نہیں چاہتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے، لیکن میں ان کو قصوروار سمجھتا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاویہ کو ان ساری چیزوں کا پتہ تھا. اب سوال یہ ہے کہ جب ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں کہ یزید کی بیعت میں عبداللہ بن محمد بن حنفیہ شامل ہے، وہیں پہ یزید کی بیعت میں روایت میں آتا ہے کہ علی بن زید العابدین بھی شامل ہے،
اور یہ کربلا کے بعد کے اندر ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ اس کو تقیہ کہ کچھ بھی کہ وہ آپ کی مرضی ہے, ہم تو اس کو چیز کو ظاہری امور سے حکم ظاہری حکم پہ تو ہم ظاہری امور سے ہم دیکھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید کی جبلت میں ظلم تھا, جس کی جبلت میں ظلم تھا, وہ جبلت تو کسی کے سامنے ظاہر نہیں تھی کہ اگر میں کسی کی آج بیعت کر رہا ہوں یہ کل کیا کر دے گا, یہ تو مجھے نہیں پتا. پتا تو جب چلے گا جب اس کا عمل ہو. اور اسی یزید کے خلاف عبداللہ بن زبیر صحابی رسول نکل پڑے. یعنی بنو امیہ سے جو 9 سال تک عبداللہ بن زبیر خاندان کی جنگ ہوئی, یزید کی اس حرکت سے ہوئی تھی نا کہ شہادت حسین کیا تھا انہوں نے. اور اہل سنت نے بیعت توڑ دی تھی. اہل سنت کون؟ اہل مدینہ, اہل مکہ. کوفیوں نے بیعت نہیں توڑی تھی, یاد رکھے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم نے بیعت توڑ دی تھی, ہمارے صحابہ ہمارے اکابرین نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی, ٹھیک ہے نا, جس کی وجہ سے حملہ کیا اس نے اہل حرہ پہ بھی اور حملہ کیا کعبہ پہ بھی. تو یہ بیعت توڑنے کی ہی وجوہات تھی کہ اس کی فوجی لشکر کشی ہوئی. اب ہم بات سوال یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی خلافت راشدہ, تو یقیناً خلافت راشدہ کا یہ منطق نہیں ہے کہ آپ اس سے کہے کہ بھئی یہ سلسلہ یوں چلے گا جیسا کہ آپ اپنے اماموں کو چلاتے ہیں. نہیں, ہمارے یہاں خلافت راشدہ کا منطق یہ ہے کہ شخصیات جو ہے علم رسول اللہ کی بتاوے منہج پہ جو چل رہے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. اب صحابہ کے بارے میں جب اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ صحابی وہی جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو پایا اور ایمان کی حالت میں انتقال کر گیا, وہ ہم صحابی رسول مانیں گے. اب صحابی رسول سے ہم دین لیتے ہیں, مطلب اگر معاویہ سے ہم حدیثیں لیتے ہیں, معاویہ کی لکھی ہوئی وحی کے بارے میں لیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم معاویہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے. روک رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کافی لمبا ہو گیا, تو اب شہباز صاحب پروگرام ختم کرتے ہیں. 2 گھنٹہ 10 منٹ ہو. ہاں, تیجانی صاحب جو ہے نا, دیکھیں میرا آپ جا کے نا بعد میں سنیے گا, میں 3-4-5 منٹ میں بات کمپلیٹ کرتا ہوں. تیجانی صاحب وہ تاریخ اسلام کی پہلی جلد سے شروع ہوتے ہیں آخری جلد تک, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں آج میں نے سب بیان کر دینا, کل زندگی ہونا ہو. اچھا جی, اب میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. مزہ آ گیا آپ کے ساتھ ویسے. ہاں انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی لیکن موضوع کے مطابق ہوگی. ابھی چونکہ 50 موضوع کھل گئے ہیں, تیجانی صاحب موضوع کے اوپر ہوگی, ایک موضوع کا انتخاب کر لیں, ہر ہفتے آئیں, مشکل نہیں ہے. اچھا آپ وہ رفلی بات کر رہے ہیں آپس میں. میں صاحب سچ بات یہ ہے کہ میں مناظر نہیں ہوں. ہاں نہیں, مشکل نہیں ہے. میں صرف ایک ریسرچر ہوں جو ایکسٹرولوجیکل سائنس پہ سائنس کرتا ہوں, اور میرا سبجیکٹ سائنس ہے اور قرآن اور حدیث کی ان امور پہ ریسرچ ہے. انہوں نے مجھے بنا دیا, جنید نے اور ویس صاحب نے اور وہ ہمدرد نے اور وہ سرودی صاحب نے, انہوں نے مجھے مناظر بنا دیا, ورنہ یقین کریں میں مناظر نہیں ہوں. جی جی, یہ تو ان سب کی اس بات پہ بروز محشر پکڑ ہونی ہے, وہ الگ جگہ پہ ہے. لیکن ایک سوال ہے یار تیجانی صاحب, آج تو آپ ہماری لگتا ہے بات یہ ہے, آپ لوگ پکڑ پکڑ کے مجھے لے کے آتے ہیں. دیکھو کتنی گالیاں مجھے دیتے ہیں یہ جانو جرمن حضرات, کتنی گالیاں مجھے دیتے ہیں, آپ کو پتا ہے. دیکھیں جی, گالیاں دینا دیکھیں جی, یہ تو سنت اہل بیت نہیں ہے, جو دیتا ہے وہ بہت غلط کرتا ہے. میں کہتا ہوں بھائی خدا کے لیے دیکھو. اچھا مزے کی بات ہے جب یہ مجھے کہتے ہیں تو اہل بیت کے دشمن ہوں, میں بڑا حیران ہوتا ہوں. کبھی میرے منہ سے اہل بیت کے الفاظ نکلے, اللہ اس کا رسول گواہ ہے, میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہوں. ہم تو سارے اہل بیت جو بھی ہیں, آپ بھی آپ سچے اگر دیکھیں, مجھے نہیں پتا آپ سید واقعی ہیں کہ نہیں. آپ کے پاس اگر سید ہو شجرہ نسب آپ کا ہوگا, یقیناً ہوگا. اگر آپ سید ہیں تو آپ کی شجرہ نسب ہوگا, پھر میں کو بالکل سید ہے. تو میں آپ کا جو بھی عقیدہ ہو, لیکن آپ کا احترام میرے سر پہ ہو, کیونکہ مجھے روز حشر میں اپنا منہ بی بی فاطمہ زہرا کو بھی دکھا ہے. جی میں انشاءاللہ ابھی جزاک اللہ سلامت رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا خاتمہ بالایمان فرمائے. اب سوال میں جوابات دیتا ہوں, ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. جی جنید الرحمان صاحب, ڈاکٹر تیجانی صاحب کے ساتھ نا الگ سے ایک محدود موضوع پہ موضوع ان سے پوچھ لیجیے گا, جو موضوع یہ چاہیں, ان کی پسند کا موضوع, اس پہ انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک نئی سیریز پوری گفتگو کریں گے. اور ٹائم بھی اس میں نا پھر ٹائم ہوگا, کیونکہ تیجانی صاحب جو ہے نا وہ بریک والی جگہ سے پاؤں اٹھا کے ریس والی پہ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ بریک بھی ہے اس گاڑی میں, تو وہ بھول جاتے ہیں. تو وہ ہم نے ٹائم رکھنا ہے. اب سوالات کی طرف آ جاتے ہیں. پہلا انہوں نے کہا کہ جو وہ مسند احمد ابن حنبل کی, کیونکہ اتنی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں, لوگوں کو سوال بھی بھول گئے ہوں گے, ان کی باتیں بھی بھول گئی ہوں گی. وہ جو انہوں نے کہا کہ ابن لہیہ ہے, اس میں وہ جناب اس کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے. تو عرض یہ کہ حیثمی نے اس کے بارے میں لکھا ہے فیہ اختلاف, جو راوی مختلف فی ہوتا ہے اس کی روایت حسن ہوتی ہے. اسی وجہ سے اس کی روایت کو شعیب ارناؤت نے صحیح لغیر ہی کہا ہے مسند احمد میں, اور احمد شاکر نے اس کی روایت کو حسن کہا ہے. تو یہ علم رجال کی روح سے تیجانی صاحب, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ورنہ اس راوی کے اوپر میرے پاس پورا ایک تھیسس موجود ہے, وہ میں یہاں پہ پڑھ دیتا, لیکن میری عادت نہیں ہے, میں وہ لمبی جو ہے ہیر رانجھے کی قصے سناؤں زیادہ. اچھا, یہ اس کا جواب تھا. تو وہ روایت حضرت عمر کی خلافت کرنے والی حسن ہے, صحیح لغیر ہے, یہ دونوں میں سے ایک ہے.
اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ جو حدیث کرتاس کا موضوع تھا، رسول اللہ نے خطاب کیا، مولا علی کاتب تھے تو ان کو کہا لکھنے کا. میرا سوال یہ ہے جنید الرحمان صاحب، آپ اور میں ہم تینوں اس محفل میں ہیں، میں آپ سے کہوں جنید الرحمان صاحب آپ لکھیں. اگر میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں اور تیجانی صاحب اس میں بول پڑیں تو مذمت کس کی جائے گی؟ تیجانی صاحب کی جائے گی مذمت کہ تیجانی صاحب آپ سے تھوڑی کہا لکھنے کا، حضرت علی سے کہا ہے، یعنی جنید الرحمان صاحب سے کہا ہے. یہاں پہ آ رہا ہے کہ حضرت عمر نے فوراً کہا، فقال عمر، بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کتاب کافی ہے، اور ایک گروہ بن گیا وہی بات کر رہا تھا جو حضرت عمر کا، بھائی آپ کا کنسرن نہیں ہے، آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں جب اگر حضرت علی سے کہا ہے یہ ان کی بات کے حساب سے، تو وہاں پہ حضرت عمر کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیا یعنی کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر اس گروہ کے سردار کیوں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب کافی ہے؟ بھائی رسول کو لکھنے تو کتنی لمبی تحریر ہوگی، کتنی لمبی تحریر ہونی تھی، ایک صفحہ لکھنا تھا، 1.5 صفحہ لکھوا لینا تھا، یہی ہونا تھا نا، تو لکھنے دیتے. اور رسول کہہ بھی رہے ہیں کہ میں ایسی چیز ہوگی جس سے تم گمراہ نہیں ہوگے. ہم جیسا بندہ تو آج کے زمانے میں سن کے خوش ہو جاتا ہے کہ نبی اگر ہمیں ایک ایسی چیز لکھ دے جس سے ہم گمراہی سے آخر تک بچ جائیں. آج میں جنید الرحمان صاحب اور تیجانی صاحب آج بحث اسی چیز پر کر رہے ہیں، اور ہم یہ موضوعات اس لیے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہم گمراہی سے بچیں، ہمارا خاتمہ بخیر ہو، تاکہ ہم گمراہی سے بچیں. اور رسول اس وقت زمانے میں فرما رہے ہیں کہ لاؤ میں لکھ دوں گمراہی سے بچ جاؤ گے. حضرت عمر نے کہا ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب کافی ہے. اللہ کو نہیں، اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، صحابہ کی ایک جماعت کو نہیں پتا تھا اللہ کی کتاب کافی ہے، اور حضرت عمر کے پیچھے سارے چل پڑے. پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو میں نے آیت پڑھی ہے وہاں پر سب کو نکالا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت فلاں کے لیے نازل ہوئی. تیجانی صاحب ایک قاعدہ ہے اصول الفقہ کے اہل سنت میں استعمال ہوتا ہے کہ العبرہ من خصوص اللفظ لا من خصوص السبب. یہ قاعدہ ہے، اس کے اوپر آپ ریسرچ کیجئے گا. شافعی صاحب کا اس کے اوپر ریسرچ کیجئے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت فلاں کے لیے نازل ہوئی ہے. آیت کا نشان نزول اگر ایک چیز کے حساب سے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسی تک محدود رہے گی. مثال آیت کلالہ جو ہے وہ کس کے لیے نازل ہوئی؟ حضرت جابر کے لیے نازل ہوئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت زہار کس کے لیے نازل ہوئی؟ ایک خاتون تھی اوس بن صامت، اس کے لیے نازل ہوئی. تو کیا مطلب ہے کہ زہار اور کلالہ بس انہی کے لیے تھا اور کسی کے لیے نہیں؟ العبرہ من خصوص اللفظ لا من خصوص السبب، یہ قاعدہ ہے. آپ کہیں ان لوگوں کے لیے تھا، یعنی مثال کے طور پر کہا کہ رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم. عام کہیں بھی ان لوگوں کے لیے تھا. آج ہم لوگ بعد والے لوگ کر سکتے ہیں، یا بعد میں اور صحابی آ جائیں کہیں گے جی ہمارے لیے تھوڑی سی یہ آیت سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے. یہ عموم جو ہے استفادہ ہوتا ہے اس کا. پہلا یہ آپ کو اس کا جواب ہو گیا جو آپ نے اسایا. تو رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ جس کو مرضی بٹھائیں، جس کو مرضی نکال دیں. رسول اللہ جس کو جو مرضی کریں گے، جس کو بٹھائیں جس کو اٹھائیں، لیکن عدالت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ایک چیز آپ بھول گئے، رسول اللہ عادل ہیں، رسول اللہ با اخلاق ہیں، اسوہ حسنہ اخلاق میں. اور جو رسول اسوہ حسنہ ہو اس رسول سے. جنید الرحمان صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک محفل میں آپ مریض ہیں، آپ کی خواہش تھی، اس خواہش کو پورا کرنے میں آپ کے ساتھ ہوں، اور تیجانی صاحب مخالف ہیں، آپ مجھے بھی نکالیں گے؟ تو نکل جاؤ میرے کمرے سے. آپ نکالیں گے مجھے جنید صاحب؟ نہیں نکالیں گے. مخالف جو ہے اس پر جو ہے جرا ہوتی ہے، ہاں اس کو نکالوں گا نا، آپ مجھے نہیں نکالیں کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں. میں کہتا ہوں آپ لکھیں، میں آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں آپ کے لکھنے کے معاملے میں. آپ مجھے نکالیں گے تو میں کہوں گا جنید الرحمان کیسا آدمی ہے یار، میں تو اس کا ساتھ دے رہا تھا، یہ تو مجھے ہی شروع ہو گیا، اس نے مجھے کمرے سے نکال دیا. الیاذ باللہ. کیا رسول اللہ کے بارے میں کچھ تو ہمیں لحاظ کرنا چاہیے کہ رسول نے سب کو نکال دیا. وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ رسول کو لکھنے تو ان کو بھی نکال دیا. یعنی واقعی گریا کرنا چاہیے اس کے اوپر کہ ہم رسول کی نسبت یہ بات کریں. تیجانی صاحب وہ جو نیچے لوگ کمنٹس کرتے ہیں نا، وہ اس طرح کی باتوں پہ کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں آپ اپنے استدلال کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا نتیجہ خطرناک نکل رہا ہوتا ہے. ایک یہ چیز. اس کے بعد آپ آگے بڑھیں، کہتے ہیں جی آل البیت کو نکالا. تیجانی صاحب آپ شارحین بخاری کو، قسطلانی کو پڑھیں، آپ ابن حجر کو پڑھیں، آپ بدر الدین عینی کو پڑھیں. سب شارحین نے جن کا مقام امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، ان سب نے کہا یہاں پر آل البیت سے مراد صحابہ ہیں جو اس گھر میں موجود تھے، نہ کہ وہ رسول کی آل البیت جو آیت تطہیر میں ہے. سب نے لکھا ہے. آپ کے علماء اپنے محدثین ہیں جن کا اتنا مقام ہے، جن سے آپ نے شروحات لی ہیں، جن سے آپ دین کی جزیات لے رہے ہیں. آپ بیٹھ کے اپنی طرف سے ایک بات کریں گے، اس کی تو کوئی وقت نہیں ہوگی نا. اس کے بعد میں نے جنید الرحمان صاحب سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ تیجانی صاحب سے جواب نہیں بن پائے گا، اور یہ کسی سے نہیں بن پائے گا کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی. یہ کہتے ہیں خلافت کو نہ ان کی جھولی میں ڈال دیا. اہل سنت کی صحیح روایت ہے کہ اگر تم سے زیادہ اہل موجود ہو، خود مسند خلافت پر نہیں بیٹھنا. یہ اس قوم کے ساتھ زیادتی ہے، یہ اس مسند کے ساتھ زیادتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے. اب ان سے پوچھا جائے کہ معاویہ کو اگر انہوں نے دیکھا کہ معاویہ اچھا صلح بھی ہو رہی ہے، جھگڑا نہیں تھا، یعنی یہ ایسی صلح ہے. آپ آج کوئی کہے جنید الرحمان صاحب آپ سے کہ شباز بھائی سے صلح کر لیں، تو آپ اسے کیا کہیں گے جواب میں؟ یار میرا ان سے جھگڑا ہی نہیں ہے، یہی کہیں گے نا. آپ کو کوئی میسج کرے کہ شباز بھائی سے صلح کر لیں، آپ ان کو کہیں گے بھائی پہلے جھگڑا تو ہونے دے پھر صلح کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہوا نہیں تھا، وہ شام میں بیٹھے تھے، یہ مدینے میں بیٹھے تھے، دونوں کو خیال آیا یار ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں صلح، وہی نہ کر لیں آپس میں. غیر منطقی. آپ کہتے ہیں میں عقلی اور منطقی باتیں کرتا ہوں، یہ عقلی اور منطقی ہے.
عقلی اور منطقی ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیوں. یہ جواب نہیں دیں گے, میں بتاتا ہوں کہ کیوں. آپ کی عقائد کی کتابیں ہیں, آپ کو معلوم ہے ایک آپ کی کتاب کا نام ہے شرح عقائد النصفیہ, آپ تجانی صاحب جانتے ہیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, مدارس سے پڑھائی جاتی ہے. اس میں ہے الجواہر البہیہ علی شرح عقائد النصفیہ, شمس الدین افغانی الصوابی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور یہ جناب اس میں اب جب جاتے ہیں تو یہاں پر وہی روایت والخلافہ 30 سنہ, خلافت 30 سال ہے. تو وہ وجہ لکھ رہے ہیں تجانی صاحب, آپ کو نہیں پتا تھا نا, آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, میں آپ کے علماء سے بتاتا ہوں کہ امام حسن نے صلح کیوں کی ہے. فتارہ کا, ایسا نہیں کہ معاویہ اہل تھا, ایسا نہیں, معاویہ ہمیشہ خلافت کے در پہ تھا. مولا علی سے بھی جنگ کی قصاص عثمان کے لیے نہیں, خلافت کے حصول کے لیے. اب کیا لکھتے ہیں آپ کے شارحین, سنیے گا. فتارہ کا خلافہ لمعاویہ, معاویہ کے لیے خلافت کو امام حسن نے ترک کیا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ معاویہ اہل ہے, اس لیے کہ تجانی صاحب خوش ہوتے ہیں معاویہ خلیفہ بنے گا, نہیں. سونا لدماء المسلمین, جنید الرحمان صاحب میں یوں کروں, مسلمان, میرا ٹائم زیادہ نہیں ہوا نا, آپ یوں کر لیجیے گا, مشکل نہیں ہے, کریں, پریکٹس اچھی ہوتی ہے. زیادہ نہیں, آپ میرے بات 10 منٹ کیجیے گا, مجھے اپنی بات کمپلیٹ کر لینا, پھر آپ کیجیے گا. جواب دے رہا ہوں میں آپ کی بات کا. شرح عقائد والے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا خون محفوظ رکھنے کے لیے امام حسن نے خلافت کو چھوڑ دیا. میرا سوال, یہ نہیں بتاتے نا, پتہ پھنس جائیں گے, یہ بتائیں گے کہ معاویہ سے صلح کیوں کی, معاویہ سے صلح کی پھنس جائیں گے. کیوں پوچھیں گے کہ معاویہ نے پھر جنگ کس بات پہ کی تھی, کیونکہ خلافت کا حصول چاہتے تھے. ایک نقطہ اضافہ ہوا مسلمانوں کے خون کو, سوال ہی نہیں پہ آئے گا کہ کون مسلمان ہے, معاویہ والے کہ یہ حضرت امام حسن والے. معاویہ مسلمان تھا. اب دیکھو, ہم عبداللہ بن ابی کو بھی مسلمان مانتے ہیں, آپ ہم حسن ظن ہمارا دیکھیں, ہم عبداللہ بن ابی کو بھی مسلمان مانتے ہیں. وہی بات, جب مسلمان مانتے تو کوئی جنگ بھی تو ہوا نہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, عبداللہ بن ابی مسلمان تھا, معاویہ مسلمان تھا. ختم بات ختم. صاحب آپ کا تو منہ چمو میں دیکھیں, عبداللہ بن ابی جیسے مسلمان تھا. تجانی صاحب میں تو شروع سے کہتا ہوں, حضرت ابو بکر مسلمان, حضرت عبداللہ بن ابی مسلمان, حضرت عمر مسلمان, حضرت عبداللہ بن ابی مسلمان, حضرت معاویہ مسلمان, حضرت عبداللہ بن ابی مسلمان. جیسے حضرت عبداللہ بن ابی مسلمان ویسے یہ مسلمان, بالکل برابر, کوئی بات ہی نہیں ہے. اب میرا جواب کمپلیٹ ہونے دیں. یہ دیکھیں, یہ اس کو کہتے ہیں غلط بات ہے. نہیں دیکھیں, آپ نے ابھی کہا منہ چوموں, جب میں نے کہا کوئی مسلمان مانتا ہی نہیں ہے, آپ مجھے اس کی کفر پہ دلیل دیں. اور کیا ہے, اور کیا کفر کی دلیل ہو کہ جب اس کو سب نے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا رسول اللہ کو کہ ان پہ آپ نماز نہ پڑھے. رسول نے اپنے لابے دہن دیا یا نہیں دیا, اپنے قمیض کا کفن دیا نہیں دیا؟ جب تک حکم نازل نہیں ہوا تب تک رسول اللہ نے ان کو قمیض بھی دی, تاکہ انہوں نے جو نہیں اسی میں دفنایا ہے. سر بخاری کی روایت ہے, اسی میں دفنا دیا. کیا باتیں کر رہے ہیں, بخاری کی روایت سے اسی میں دفنا دیا. یہ دیکھیں, ہم تو کہتے ہیں نا, بات کھل کر کرو. اگر آپ تو اس کو کافر کہتے ہو, منافق کہتے ہو, تو کھل کر کرو. دیکھیں, کافر اور منافق میں فرق ہے. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے, کافر اور منافق میں فرق ہے. ہم کہتے ہیں اسلام کی بات. دیکھیں تجانی صاحب, ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں. عبداللہ بن ابی کو کسی نے کافر نہیں لکھا, ایک بندے نے بھی نہیں لکھا, کسی نے کافر نہیں لکھا. کافر کا جنازہ ہوتا ہے, پہلی بات. دوسری بات, بخاری مسلم کی روایت ہے کہ رسول نے اپنے نہیں پڑھا جائے گا تو سن لیجیے میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے میرا منہ چوم رہے تھے اسی بات پہ, جب میں نے کہا کہ عبداللہ بن ابی جیسا مسلمان, معاویہ ویسا مسلمان. ابھی سن لینا, کیا کر کے بیٹھے ہوئے, مجھے تو یہ تو نہیں پتا تھا نا. نہیں دیکھیں, آپ کو میں نے 3-4 دفعہ دہرایا, تکیہ نہیں کر رہے. دیکھیں میں تو کھلا کہتا ہوں. سنیں جنید الرحمان صاحب, مجھے 30 سیکنڈ دیں, پھر اس کے بعد ان سے بات کیجیے گا. میں نے نکلنا ہے, میں نے ابھی کھانا بھی نہیں کھایا رات کا. 30 سیکنڈ مجھے دیں. صرف یہ بات بتا دوں, جاتے جاتے آپ سن لینا, صرف یہ درتاس میں جو آپ نے کہا نا کہ وصیت, میں ابھی کمپلیٹ کر لوں. 30 سیکنڈ دیں, اس کے بعد بتائیے گا آپ. 30 سیکنڈ دیں نا, 30 سیکنڈ. اللہ کا نام ہے, اللہ کا. یہ ان سے پوچھا کہ بھائی کیوں دیا, کہا جی مجھے نہیں پتا. ان کے ہم نے کتابوں سے پوچھا کہ بھائی کن مسلمانوں کا خون محفوظ رکھنا تھا, کن کا معاویہ خون بہانا چاہ رہا تھا. امام حسن تو خلیفہ تھے. معاویہ کن کا خون بہانا چاہ رہا تھا, ان کے خون کو بچانے کے لیے امام حسن نے خلافت کو ترک کیا. نہ معاویہ کو اس کا حقدار سمجھتے تھے, نہ معاویہ کو اس کا اہل سمجھتے تھے, بلکہ مسلمانوں کا خون, اس میں کوئی تعریف ہے, اس میں کوئی تمجید ہے, اس میں مذمت ہے کہ مسلمانوں کا یہ بندہ خون بہا رہا ہے خلافت اصول کے لیے, خلافت کے چکر میں یہ مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے. یہ آپ کی کتابیں کہہ رہی ہیں, آپ اس کو کہہ رہے ہیں میں عثمانی صاحب آپ کا منہ چوموں, ماتھا چوموں. بھائی چومیں آپ, اگر ایک بندہ مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے, اس کو خلافت مل رہی ہے, آپ اس پہ بلے بلے کر رہے ہیں. پھر میں نے پہلے بھی کہا کہ عبداللہ بن ابی پہ آپ میرے سے بات کر لیں بخاری مسلم کی روایات کے مطابق. آپ کے فیض الباری والے لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں, سنیے گا دلیل, کیا نام ہے, ان کے علم میں اضافہ کرتے ہیں, بخاری مسلم کی روایتیں نہیں معلوم ان کو, کہ تجانی صاحب رسول اللہ نے اپنا لاب دہن دیا, اپنا قمیص دیا, کفن دیا, اور اسی میں وہ دفن ہوا ہے عبداللہ بن ابی. اور پھر جب
شارحین بخاری کو پتا چلا کہ یہ تو بہت بڑا کانڈ ہو گیا, اس میں کہتے ہیں ہندی زبان میں, کیونکہ ہم ہندوستان سے بھی آئے ہیں, ایک کانڈ ہو گیا بہت بڑا. تو شارحین بخاری کیا لکھتے ہیں؟ شارحین بخاری لکھتے ہیں, توجہ چاہوں گا جنید الرحمان صاحب, ہمارے ذاکری میں کہتے ہیں آخری بند تے دعا, اس کے بعد دعا ہے. وہ بند کیا ہے؟ شارحین بخاری نے لکھا کہ رسول کا منافقین کے سردار کو اپنا لاب دہن دینا, اپنی قمیص کا کفن دینا, اس سے منافق رہتا ہے, مومن نہیں ہو جاتا. بے شک رسول کا لاب دہن ہو, لابے کیا کہتے ہیں جی, وہ رسول کا قمیص, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی جب رسول کا کفن دینا مومن کو, منافق کو مومن نہیں کرتا, تو آپ کبھی بھی کوئی دلیلیں ہمارے سامنے نہ پیش کیا کریں کہ رسول کے ساتھ کو فلاں کو دفن ہو گیا, یہ ہو گیا. کیوں؟ آپ کے شارحین لکھ رہے ہیں کہ کفن اور دفن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا آپ کے شارحین بخاری نے لکھا ہے, ان کا گریبان پکڑیں, ان کو ماریں پیٹیں, ان کو گالیاں نکالیں, جو مرضی کریں. شیعہ تو اپنی جیب سے بات کر ہی نہیں رہا ہے, تو لہٰذا میں نے اپنے استدلالات کو قبول اپنا مکمل کیا. تیجانی صاحب آپ انشاءاللہ ایک مستقل موضوع میرے ساتھ رکھیں گے جس میں ٹائم کا سسٹم ہوگا تاکہ آپ کی بریک بھی لگتی رہے. تو آپ اگلے ہفتے اگر آمادہ ہیں تو اگلی اتوار کے لیے ٹائم دے دیں. آپ خلافت معاویہ پہ, جنگ صفین, جنگ جمل, خلافت امیر المومنین, خلافت بلا فصل, حدیث کرتاس پہ آپ رکھنا چاہیں, آپ خدا کی دیدار پہ رکھنا چاہیں, تو اگلے ہفتے آپ لازمی آئیے گا. میں آپ کو آن دی ایئر کہہ رہا ہوں کہ ٹائم سیٹ کر کے آپ آئیں, انشاءاللہ میں آپ کو تسلی کرواؤں گا تمام حوالہ جات کے ساتھ. آ جائے اب آ جائے. انہوں نے کرتاس کی بات کی تھی, کرتاس تو بھائی حضرت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ لکھوانا چاہتے تھے, نہیں لکھوانے دیا. ارے بھائی مسند احمد میں صحیح مسلم روایت میں موجود ہے, رسول اللہ نے لکھوا دیا تھا. کیا لکھوا دیا تھا؟ کہا تھا کہ جزیرہ عرب سے جو ہے نا ان مشرکین کو نکال دو اور مہمانوں کو اس طرح سے اکرام کرو جس طرح سے تم کرتے آؤ. اور تیسری بات سعید بن جبیر رحمۃ اللہ نے سکوت اختیار کیا, تیسری بات پہ سکوت اختیار کر دیا. تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا کے گئے, 3 دن تک زندہ رہے, ٹھیک ہے نا, اسی دن ان کی وفات نہیں ہوئی, 3 دن تک زندہ رہے. 3 دن پہ انہوں نے کئی بار صحابہ سے مخاطب ہوئے ہیں, کئی بار موقع ملے ایسے مخاطب ہوئے. رہے گی عبداللہ بن سلول, جو عبداللہ بن عبید اللہ بن سلول, کیا نام ان کا پورا نام صحیح طرح ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت, منافق تھا. تو اس کی دلائل قرآن کی حدیث اسباب النزول آیات سے کافی ملتی ہے. اور آپ نے کہا کہ بھائی اس کو لابن دہن, یہ آپ کی شارحین میں سے کسی نے لکھا ہے, نہیں لکھا مجھے نہیں پتا. اتنا تو پتا ہے کہ قمیص اس لیے دیا تھا کیونکہ انہوں نے حضرت حمزہ کو قمیص دیا تھا, اپنی قمیص عبداللہ بن سبیل کے حضرت حمزہ کی, جو ماشاءاللہ حضرت حمزہ جب عہد میں شہید ہو گئے تھے تو ان کو کیونکہ وہ لمبے تھے, قداور تھے, تو کفن یعنی ان کو پورا نہیں ہو رہا تھا, تو انہوں نے اپنی قمیص دے دی تھی. وہ احسان کا بدلہ انہوں نے اتار دیا تھا. اب یہ ہے کہ جب قرآن میں لکھا ہے کہ ان تستغفر لهم ام لا تستغفر لهم فلن يغفر الله, جب آیت اس پہ نازل ہو چکی ہے اس بات پہ 70 مرہ کہ 70 مرتبہ بھی تم یا رسول اللہ اس پہ استغفار کرو, تو وہ نہیں. تو بھائی آپ قرآن کو بھی نہیں مان رہے ہیں. آپ جو ہے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ قرآن کے تحور سے, آپ کہتے ہیں قرآن جو آپ کسی کو بولے نہیں بولے. اور پھر آپ, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ایک کافر کو, نااہل کو, جس کو آپ منافق مانتے ہیں, حضرت امام حسن جو ہے اس کو مومنین کے اوپر بٹھا رہے ہیں, مومنین کی خلافت دے رہے ہیں, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ جنگ کرو. قرآن کہتا ہے کہ جنگ کرو. قرآن کو نہیں پتا کہ جنگ کے اندر خون بہاتا ہے کہ نہیں بہے گا, اللہ کو پتا نہیں ہے کہ شہید, اور جو انسان مسلمان ہوتا ہے وہ شہید ہونے کو دار وقت تیار ہوتا ہے, تو شہادت سے بڑھ کر اور کیا درجہ چاہیے کسی کو. تو مومنین جو ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کرو ان کے ساتھ, جب تک یہ اللہ کی طرف نہیں لوٹا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب وہ ڈر گئے تھے وہ مومنین خود, تو پھر حضرت علی نے کیوں نہیں خون بہایا پہلے سے روکا؟ حضرت علی نے کیوں جنگ کی جمل کی, کیوں کی جنگ اس کی, حضرت علی کو پتا نہیں تھا خون بہا گا. حضرت علی نے جنگ کی, اگر امام حسن نے نہیں کی تو حضرت علی نے کی. اور حضرت علی کے صلح کے بعد کیا معاویہ کی کسی سے جنگ ہوئی ہے؟ اصل چیز تو یہ موضوع ہے. اگر وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹے تھے تو پھر وہ جنگ کیوں رک گئی؟ ہمارا تو سوال یہی ہے. 30 سال کی بات بتا دوں, 30 سال آپ جا کے گن لیں, ابو بکر کی 2 سال 2.5 سال جو بھی ہے, حضرت عمر کی 10 سال, یہ میں نے گنا ہے پورا, اور حضرت کیا نام حضرت عثمان غنی کی اور حضرت علی کی, یہ تمام تینوں کو چاروں کو ملاؤ تو 30 سال پورے ہو جاتے ہیں. مطلب ایکسٹرا جو ہے 6 مہینہ جو ہے حضرت امام حسن کا, حضرت امام حسن کے 6 مہینہ جو ہے 30 سال سے نکلے ہوئے ہیں. یہ آپ کو جا کے آپ کاؤنٹ کر لینا. اس لیے میں ہنسا تھا, وہ ان کا اپنا اجتہاد تھا. سفینہ مولا کی جو حدیث آپ نے مجھے پڑھی ہے میرے سامنے, وہ ان کا اپنا اجتہاد تھا کہ 30 سال انہوں نے گنے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خلافہ 30 سنہ ثم ملک. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ خلافت کون سی ہے؟ خلافت اولا جو خلافت راشدہ المنوجب پہلی خلافت ہے, یہ آخری زمانے کی خلافت ہوگی. یہ سوال جو ہے اس کو حل کرے. باقی وہ 30 سال کے اندر تو امام حسن کی 6 مہینے نہیں آتے ہیں, جا کے کاؤنٹنگ کر لیں آپ کو مل جائیں گے.
जिनके इनके हिसाब से 6 महीने नहीं आते थे, मतलब अगर आप 30 साल के बाद खिलाफत खत्म हो गई थी तो फिर इसका मतलब इमाम हुसैन जो 6 महीने किस हिसाब से खिलाफत पे थे, मलक के हिसाब से थे, ये किस हिसाब से, ये खुद ही आप काउंट कर ला। अब मेरे ख्याल से बहुत हो चुका है, 2:30 तो इधर भी टाइम हो गया, मैं भी आराम करूँ, फजर हमारी जल्दी होती है, फिर इंशाल्लाह और मौका मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा। मैं वादा नहीं कर पा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरे बहुत से सब्जेक्ट है जिसपे मैं रिसर्च मेरी चालू रहती है। नहीं, अगले हफ्ते तो आ जाए ना, अगले हफ्ते आ जाएं, फिर रिसर्च करते रहिएगा। वादा नहीं कर सकता, नहीं, वादा कर लें, क्या हो जाता है तिजानी साहब, वादा करें अगले हफ्ते का यार। वादा करने का मतलब है कि आदमी फंस जाए। नहीं, वादा करने का मतलब है, देखिए मोमिनीन वादा करते हैं, आप वादा करें कि एक दफा देखें, आज ना बेहंगम सी हुई है, ऐसे अचानक सी, और टाइम भी फिक्स नहीं था, मौजू भी बहुत फैला हुआ था, एक मौजू में मैं चाहता हूँ आपके साथ शेर हासिल गुफ्तगू हो। बिल्कुल आगे आराम से आके बैठ गया, समझे ना, मैं उनकी बात सुन रहा था, आपकी बात भी सुन रहा था, मैंने कहा आप जहां जहां घूम फिर रहे हैं थोड़ा मैं आपको एक तरफ लेके आ जाऊं। तो मैं कह रहा हूं ना, आप मुझे ठीक से देखें, आप मेरी हिदायत का सबब बनेंगे ना, आप अगले हफ्ते देखें, ये सबसे अहम काम है, आप अपने आर्गुमेंट से कई लोगों की हिदायत का सबब बनेंगे। अगले हफ्ते आप आ जाएंगे, या उससे अगले हफ्ते, एक हफ्ते का टाइम दे दें जुनैद साहब को, मैं चाहता हूं एक मौजू पे हो जाए। वादा नहीं कर सकता जुनैद भाई, भी आप समझ लें, तो जुनैद भाई भी जब बुलाते रहते हैं ना तो मैं आखिरी टाइम पे कहता हूँ अब शायद मेरे को मौका मिल रहा है। चले ठीक है। हाँ जुनैद भाई बहुत शुक्रिया, तिजानी साहब बहुत शुक्रिया। कोई बात आपको तिजानी साहब कोई बात बुरी लगी हो तो आपने दरगुजर करना है। एक बात और बता दूं आपको, मैं टाइम का पाबंद नहीं बन सकता क्योंकि मैं आपको पहले कह चुका हूं, मैं मुनाजिर नहीं हूं। चलिए ठीक है, अल्लाह आपको मुनाजिर बनाए। एक अलग टेक्निक होती है, वो टेक्निक मेरे ज़हन में नहीं बैठी है, मैं सिर्फ मुकालमा कर सकता हूं आपके साथ बात। ठीक है, आप उसको मुकालमे का नाम देंगे, तिजानी साहब को बुलवाइएगा, उसको मुकालमे का नाम देंगे, जब भी इंशाल्लाह मौका मिला हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए, अब टाइम हो गया बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया। तो बस मैं इस प्रोग्राम को एंड करता हूँ, और बड़ी अच्छी आज गुफ्तगू रही, और मुफ्ती अब्दुल बाकी साहब जो थे, उनका जाहिर सी बात है उनकी एरिया में लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने माजरत कर ली, व्हाट्सएप पे उनका मैसेज आ गया, और तिजानी साहब ने माशाल्लाह इस प्रोग्राम को संभाला है, और मेजर कंट्रीब्यूशन तिजानी साहब का है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना फारूक तिजानी साहब का, मुफ्ती अब्दुल बाकी साहब का, शहबाज असफहानी साहब का, कि आज एक सहल हासिल गुफ्तगू हुई है और बड़े खूबसूरत अंदाज में हुई है। आज मुझे तिजानी साहब का अंदाज भी बड़ा खूबसूरत लगा, बड़े नरम अंदाज में, बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में बात की। इसी तरह मुफ्ती अब्दुल बाकी साहब ने भी बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की, शहबाज असफहानी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की, उनका अंदाज जो था वो बड़ा नरम था, सॉफ्ट था। बहरहाल अल्फाजों में ऊंच नीच हो जाती है, उसके लिए शहबाज साहब ने तिजानी साहब से माजरत भी कर ली कि अगर कोई बात बुरी लग गई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो मैं इस प्रोग्राम को इस दुआ के साथ एंड करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बरहक सहाबा और अहलुल बैत की सुन्नतों को जिंदा करने वाला बनाए,